اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، بختروان حساس فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 4 موضوع پر بات کروں گا۔ سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ جس طرح آپ کو معلوم ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر فرانسیسی خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق میں کچھ کہوں گا۔ پیارے ناظرین، یہ موٹر وے پہ جو خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی دلخراش، انتہائی گھٹیا اور انسانیت سے گرا ہوا کام ہوا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن پیارے ناظرین، جس پہلو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ فرانسیسی خاتون جو تھی یہ پاکستان اس لیے آئی تھی کہ یہ یہاں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے اور اپنے بچوں کو پاکستان میں پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو یہاں سیٹل کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، اگر اتنے پیاروں اور محبت سے ایک مرد، ایک باپ یا ایک ماں پاکستان آتی ہے جو اوورسیز ہوتی ہے اور وہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک کے سہولیات کو لات مار کے آتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پاکستان سے پیار ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو، تو ناظرین آپ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے بات کو سمجھ رہے ہوں گے ناظرین۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارا عمران خان صاحب دن رات نہیں تھکتا، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے پالیٹیشین، کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آنا چاہیے اور یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، یہاں ان کے لیے یہ فوائد ہے، یہ سہولیات ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، عمران خان صاحب پاکستانی پالیٹیشین کیا اوورسیز کے لیے یہی سہولیات ہے کہ وہ جب یہاں آئیں گے اپنا سرمایہ لے آئیں گے تو ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوگا، ان کا عزت لوٹا جائے گا، ان کے ساتھ یہ بربریت ہوگی۔ تو اس واقعہ کے جتنا بھی مذمت کیا جائے تو کم ہے۔ میں حکومت وقت سے، عمران خان سے اور جوڈیشری تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے، ہم پھر بھی اس کو جوڈیشری کہیں گے۔ ہم عمران خان اور جوڈیشری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہوا ہے تو ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دیا جائے اور ان مجرموں کو سرعام موٹر وے پر پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگ یاد رکھ سکے۔ ناظرین، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا جو میرا موضوع ہے، چند دن پہلے پشاور میں ایک خواجہ سرا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بہت سے خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں اور اخبارات میں بھی آیا ہے اور پالیٹیشین بھی کہتے ہیں اور جوڈیشری بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو انصاف دیں گے، لیکن انصاف ان میں خود نہیں ہے تو یہ کسی دوسرے کو کیا انصاف دیں گے۔ اور پھر خواجہ سرا تو ایسے معصوم لوگ ہیں کہ اگر ان پر آپ وار کرے تو وہ آپ پر واپس وار بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو گالی بھی نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ رو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ انسان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت بنائے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی ایک جنس بنایا ہے اور یہ بہت معصوم ہے۔ ان کو تو اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں ملتے، لوگ تانے دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ یہ جب گھر سے چلے جاتے ہیں اور جہاں ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پھر بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ یہ جب شادیوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا عزت اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کر دیا جاتا ہے اور ان کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے
کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں جس طرح پشاور میں گلپانا کو 6 گولیاں مارا گیا۔ تو میں حکومت میں عمران خان اور جوڈیشری سے یہ بھی پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مجرم کو بھی پکڑا جائے اور اس کو بھی تمام خواجہ سراؤں کے ساتھ 6 گولیاں مارا جائے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہے۔ چند مہینے پہلے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک ٹریفک سارجنٹ کھڑا تھا، ڈیوٹی دے رہا تھا، اور ایک MP جس کا میں نام بھول گیا ہوں قومیت کے لحاظ سے، وہ اچکزئی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے اس ٹریفک سارجنٹ کو گاڑی سے رون ڈالا اور ان کو مار دیا، اور ان کے جو CCTV فوٹیج تھے تو وہ بھی آج بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ تو ان CCTV فوٹیج کے باوجود بھی عدالت نے ان پر جو مقدمہ چلا رہے تھے تو اس نے کہا کہ ناکافی شواہد کے بنا پر میں اس MP کو بری کرتا ہوں۔ یہ تو ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارے جوڈیشری کہ وہ کیمرے سے ریکارڈ کیا گیا واقعہ بھی نہیں مانتا اور شک کا فائدہ دیا اس نے اس کو، تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تیسری زیادتی جو ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے مری میں ہوئی ہے۔ ایک تو میں تمام ٹورسٹ سے، پاکستان سے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مری میں کیا ہوا۔ مری میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بیٹیوں کے ساتھ فیصل آباد سے مری آیا تھا سیر و سیاح کے لیے، جس طرح گرمیوں کے سیزن میں لوگ آتے ہیں۔ تو وہ ایک ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ ہمیں واش روم جانا ہے۔ تو ایک لڑکی تھی، اس نے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا، اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس سے کہا کہ آپ تو ہمارے کسٹمر نہیں ہے، آپ نے نہ چائے پیا ہے نہ روٹی کھایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں واش روم یوز کرنا چاہتا ہوں، تو واش روم استعمال کرنے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو پھر اس آدمی نے ہوٹل کے انتظامیہ سے کہا کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ حاملہ ہے۔ ناظرین، جتنی بھی شادی شدہ مرد اور عورت ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پریگننٹ یا شادی شدہ جو یہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو ایک گھنٹے میں 10 بار بھی اس کو واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو ان کو واش روم بھی نہ جانے دیا، اور اس طرح ان کے درمیان تکرار ہوئی، اس آدمی کو بھی مارا اور اس کی حاملہ بیوی کو بھی مارا گیا۔ تو آخر میں پاکستان کے تمام ٹورسٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیر کے لیے مری مت جائے اور مری کا آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ مری میں یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اسی طرح سے ہر سال سے وہاں واقعات ہوتے ہیں۔ اور مری میں ہے کیا، وہ تو اب ایک راولپنڈی جیسا شہر بن گیا ہے۔ ٹورسٹ حضرات سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے آنا ہے تو آپ پختونوں کے سرزمین پر آ جائے، مہمان نوازوں کے سرزمین پر آ جائے، آپ کمراٹ آ جائے، آپ سیر بھی کریں گے۔ مری سے خوبصورت بھی ہے، یہاں گلیشیئر بھی ہے، یہاں دریا بھی ہے، اور آپ کو یہاں سیر کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے گا۔ آپ کالام آ جائے، آپ ناران آ جائے، اور اسی طرح پاکستان میں اور بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند الفاظ تھے، میں چند دن سے بیمار بھی تھا، میرے یوٹیوب پہ بھی کوئی ویڈیو میں نے نہیں دیا تھا، پیج پہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شریک کیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل حساس فاؤنڈیشن سبسکرائب کرے، اور میرا پیج میدان ملاکنڈ لائک کرے، اور جس کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے پیج میں میرا موبائل نمبر موجود ہے،
جہاں کمراٹ اور کالا میں خصوصاً جس بھی ٹورسٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، اور میں ٹیلی فون کے ذریعے میرا وہاں انتظامیہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہوٹل مالکان کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو میں ان کا مدد کر سکتا ہوں اور مدد کروں گا۔ والسلام۔